اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے۔ اس کو واضح و نصیحت کے ذریعے سے، ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو، وہ قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کر رہا ہے۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں، کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے، سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے، دانشمندی سے، اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ حکمت ہے۔ عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے، فلسفے کی منزل سکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت ہے یا ارتیابیت ہے۔ ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے، وہی ارتیابیت ہے۔ اس اعتبار سے دوسری سطح کے لوگوں کے لیے موعظہ حسنہ، اچھا واعظ، اچھی نصیحت خلوص کے ساتھ، اور آپ کا کردار آپ کی اس دعوت کی گواہی دے رہا ہو۔ اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ جو یہ کام کرنا چاہے ان کے لیے لازم ہوگا اتنی عربی ضرور سیکھے کہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھے، تاکہ قرآن ان کے دلوں پر اترتا چلا جائے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے اقبال کا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ترجمے تو بہت دور کی بات ہے، رازی کی تفسیر اور کشاف کی تفسیر جو ہے زمخشری کی، وہ بھی تمہیں قرآن مجید کے قریب نہیں لا سکتی جب تک کہ قرآن براہ راست تمہارے اپنے قلب پر نہ ہو۔ اور یہ ہے عربی، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھنا۔ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں۔ It can give you some information, some understanding, but it can't inspire you. تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پھیلائیں۔ یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے، ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا۔ You have to meet them in their own elements۔ اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا۔ عوام الناس جو ہے وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے، جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی، کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری ورک شروع ہوا تھا، وہیں پہلا پریس لگا تھا، وہیں اردو کی بائبل چھپی تھی، اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے، نہ تورات پڑھتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر مجھے علماء معاف فرمائے قرآن بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ، اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے، اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے، تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں، اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ،
تو فقہ پڑھتے ہیں. اور وہ يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.